الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے، اتقوا، کہا گیا ان لوگوں سے اتقوا جو اللہ سے ڈرتے تھے، ماذا انزل ربکم، کیا چیز نازل کی تمہارے رب نے، قالوا خیرا، کہنے لگے خیر ہی خیر، للذین احسنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنہ، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر ان کا بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے متقین کا، جنات عدن، جنات عدن، باغات ہوں گے، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحتہا الانہار، بہے گی ان کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، اور ان کے لیے ہوگا اس میں وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین متقین کو، الذین تتوفاہم الملائکہ، اور وہ لوگ جن کی روح قبض کرنے ملائکہ آتے ہیں، طیبین، وہ پاک ہیں، یقولون سلام، کہیں گے انہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے، بسبب اس کے۔ قرآن کریم کا ایک عجیب دستور ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین مشرکین کا ذکر کرتے ہیں تو پھر متقین کا ذکر بھی ساتھ کرتے ہیں، جہاں پر فجار کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ابرار کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ ہو تو وہاں پر جنتیوں کا بھی تذکرہ ہو، جہاں جہنم کی بات آتی ہے تو وہیں پر جنت کی بات بھی آتی ہے۔ نہ اتنا ڈراتے ہیں کہ انسان ڈر جائے، اور نہ اتنا امید میں رکھتے ہیں کہ پھر انسان گناہ پر گناہ کیے جائے اور امید پر بیٹھ جائے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کا نام ہے۔ نہ تو اللہ سے اتنا بے خوف ہو کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور نہ اتنا شاطر بنے کہ گناہ پر گناہ کیے جائے کہ وہ غفور رحیم ہے، معاف کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ رحمت سے اس کی نہ امید ہو اور نہ عذاب سے بے خوف ہو۔ ما قبل سبق میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں پر بھی پوچھا گیا ان سے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا، مشرکین سے پوچھا تو انہوں نے کہا قالوا اساطیر الاولین، نازل کیا کیا، اس میں تو سارے پرانے قصے کہانیاں ہیں، کتابیں، پرانی باتیں ہیں، یہ چیز نازل کی۔ یہ کفار کہہ رہے ہیں، مکہ کے مشرک کہہ رہے ہیں۔ آج متقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، وقیل للذین اتقوا، متقین سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، قالوا، کہنے لگے خیرا، متقین کہنے لگے خیر ہی خیر، سراسر خیر، بھلائی کی چیز نازل کی ہے، قرآن کریم جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود بھی لیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تک حیات رہی، عمر رسیدہ ہو چکی، بوڑھی، آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے گئے پوچھنے کے لیے، تو دیکھا رو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے پوچھا
یہ سمجھے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں رو رہی ہے۔ تو ام ایمن فرمانے لگی کہ نہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راحت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، ان کے بارے میں مجھے کوئی تشویش نہیں ہے، بلکہ رونا اس بات پر ہے کہ جب نبی موجود تھے تو اللہ وحی کو بھیجتا تھا اور وحی کی برکات ہم سب کو ملتی تھی، ہم سب اس برکات سے مستفید ہوتے تھے۔ آج نبی نہیں ہے تو برکتیں، ان کا نزول، وہ وحی کا آنا وہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ دونوں شیخین بھی آبدیدہ ہو گئے کہ واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ وحی کی اپنی برکتیں تھیں۔ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ تو قرآن واقعی بے پایا رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جس سے آج مسلمان نے ایک طرف کر دیا۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں بڑی غریب ہیں، الغرباء فی الدنیا 4، 4 چیزیں دنیا میں بڑی غریب ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ کہ قرآن کریم ظالم کے پیٹ کے اندر ہو۔ ایک آدمی کے پاس قرآن ہے، قرآن کی دولت ہے، اور وہ ظالم بنا پھر رہا ہے، قرآن کے خلاف چل رہا ہے، قرآن کے دستور اور قوانین کو پس پش ڈالتا ہے۔ بھئی جتنا حصہ انسان کو یاد ہے اس پر تو کم از کم عمل کرے، اسے تو پڑھنے کی عادت ڈالے۔ تو ایسا فرمایا یہ ظالم ہے، اور یہ مصحف، یہ قرآن، یہ اس کے پیٹ میں ہے اور یہ اس کے خلاف چل رہا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ قرآن کریم ایسے گھر میں موجود ہے جس گھر میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج کتنے سارے ایسے گھر موجود ہیں جس گھر کے اندر ہر ایک چھوٹے بڑے کے پاس اپنا اپنا موبائل موجود ہے، کسی کا فون نہیں آیا، کسی کا میسج نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، پھر بھی روزانہ 50 دفعہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا آیا کہ نہیں آیا، دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ قرآن جس کو اللہ نے فرشتوں کے پروٹوکول میں، ہزاروں فرشتوں کے بیچ میں، ایک ایک سورت کے لیے ہزاروں فرشتے بھیجے، وہ وہی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آج اس قرآن کو، اب تو ایسا دور آ گیا کہ اس قرآن کے لیے بھی گھر میں جگہ نہیں ہے، اس قرآن کے لیے بھی گھر میں جگہ نہیں ہے۔ کئی سارے قرآن لے آتے ہیں، مولوی صاحب یہ گھر میں رکھا ہوا کوئی پڑھتا نہیں ہے اس لیے یہاں رکھنے، مسجد میں رکھ رہے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ مسجد جو بے نمازیوں کے محلے میں ہو وہ بھی غریب ہے۔ مسجد بن گئی، مسجد موجود، نماز پڑھنے والے کوئی نہیں، گھر میں ٹونگے لگا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فقہ کا مسئلہ ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے میرا دل چاہتا ہے نوجوانوں کو لے کر ان کو جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین فرما رہا ہے، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور آگ تو لگی ہوئی ہے جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ بچی بات مان رہی ہے، نہ بیوی بات مان رہی ہے، نہ بیٹا بات مان رہا ہے، خوب کما رہے ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں، راحت نہیں، طمانینت نہیں، ہر وقت جھگڑا فساد،
بیماری، پریشانی، غم، دکھ، درد، یہ ساری چیزیں، یہ سارے آگ لگی ہوئی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ وہ نیک آدمی جو برے لوگوں کی صحبت میں، رفاقت میں پھنس جائے۔ کوئی نیک آدمی کسی بروں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، وہ سارے برے، کوئی ادھر سے اسے تنگ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے، ارے یہ مولوی بن گیا، یہ دیندار بن گیا، یہ تبلیغی بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ اور بعض دفعہ تو بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، آ جاؤ جی گناہ میں، ہم سب مل کر دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو، معاذ اللہ۔ تو قرآن کریم یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، جب پوچھا گیا ان سے یہ کیا چیز ہے نازل کیا جو اللہ نے، فرمایا قالوا خیرا، یہ تو بڑی ہی بہترین چیز ہے، خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، بھلائی کرنا، جنہوں نے نیکی کی، قرآن کو لے کر نیکیاں کرتے رہے، اعمال میں لگے رہے، فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت ان کی بہترین ہے، آخرت ان کی بہترین۔ اور رب خود فرما رہا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے متقین کا۔ متقین اللہ سے ڈرنے والے، متقین کفر سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، نفاق سے بچنے والے، کبائر سے بچنے والے، صغائر سے بچنے والے، معاصی سے بچنے والے، اور بہت بلند پایہ درجے پر پہنچنے والے کہ شک و شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے والے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ بہترین ہے، جنات عدن، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے باغات رکھے ہوئے ہیں، یدخلونہا، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتہا الانہار، تجری بہیں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں بہیں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور میٹھے صاف پانی کی نہر، یہ چار نہریں، اوپر ان کا گھر، محل، اور نیچے سے پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فرمایا ایسے جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا، لہم فیہا، اس میں ہوں گے ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، جس چیز کی وہ طلب کریں گے وہ ساری چیزیں انہیں وہاں پر ملیں گی، اس جنت کے اندر جو وہ چاہیں گے۔ غالباً امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں ساری چیزیں ہوں گی کہاں، حقہ ملے گا؟ حقہ ملے گا؟ حقہ؟ فرمایا ہاں حقہ ملے گا، لیکن اس کے لیے آگ تمہیں جہنم سے لانا پڑے گی، ادھر جانا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے بعد ایسی کوئی چیز کا خیال بھی دل میں نہیں آئے گا جو جنت کے مزاج کے موافق نہ ہو، خلاف ہو۔ ایسی کوئی چیز دل میں آئے گی نہیں، اللہ ایسے دل کو صاف کر دے گا۔ یہاں تک فرما دیا کہ ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا، انبیاء کا درجہ بہت بلند، صدیقین کا درجہ بلند، شہداء کا درجہ بلند، صالحین کا درجہ بلند، اولیاء اللہ کا درجہ بلند۔ یہ عام جنتی جنت میں رہتے ہوئے کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ کاش مجھے وہ انبیاء کے پاس درجہ ملتا۔ اللہ پیدا ہی نہیں کرے گا دل میں، اس کو جو ملا اسی جنت پر یہ راضی ہے، یہ خوش ہے، یہ شاکر ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی طلب ہی اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ جو اللہ نے دے دیا ہے اسے، اس پر یہ خوش ہوگا، مطمئن ہوگا۔ دنیا میں تو ہماری طلب ہوتی ہے، ایک ہم سے اونچا تو ہم کہیں کہ ہمیں اس سے اونچا ملنا چاہیے،
اس کے برابر ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین نظام اور مزاج ہی ایسا بنا دے گا، تو لہم فیہا ما یشاؤون، ایسی کوئی چیز کی طلب ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھیے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کی غذا کتنی گندی ہوتی ہے، کبھی انسان سوچتا ہے وہ کس طرح اللہ اس رحم مادر میں وہ گندی نالیوں کے ذریعے، وہ گندے خون کے ذریعے سے اس کی نشو و نما کر رہا ہے۔ کیا دنیا میں آنے کے بعد کبھی کسی انسان نے یہ سوچا کہ میں اس گندگی کو پیوں، اس کو استعمال کروں؟ تو جس طرح دنیا میں آنے کے بعد وہ ماں کی پیٹ وہ ایک دنیا تھی، وہ ایک کائنات تھی، وہ ایک نظام تھا، وہاں پر جو چیزیں وہ بچہ استعمال کرتا دنیا میں اس کی طلب نہیں، اسی طرح دنیا میں جو چیزیں انسان مزاج سے خلاف استعمال کر رہا ہے، جنت میں ان کی طلب ہی نہیں ہوگی، طلب ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ ایسے ہی عام متقین کو بھی بدلہ دیتا ہے، عام متقین کو بدلہ دیتا ہے۔ پیچھے عرض کیا تھا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، وہ ظالم ہیں، اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ذکر کیا الذین تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو جس کی روح قبض کی جا رہی ہے طیبین، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ اب پاک بدن کے اعتبار سے نہیں، اس نے جو تزکیہ کیا ہے وہ کفر کا تزکیہ کیا، شرک کا تزکیہ کیا، نفاق کا تزکیہ کیا۔ اس نے اپنے آپ کو جو پاک رکھا عقیدے کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے نہیں۔ اگر ایک آدمی عقیدے کے اعتبار سے اس کا عقیدہ فاسق ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، کفر کرتا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، وہ لاکھ اپنے جسم کو صابن اور نہ جانے کئی قسم کی کیمیکل سے دھوئے، پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ تو نجس کیوں ہے؟ اس کے عقیدے میں نجاست بری ہوئی ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ظاہراً تو وہ نہاتے ہیں، اچھا پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں، صابن شیمپو استعمال کر رہے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ناپاک۔ اس لیے 9 ہجری جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب آئندہ سے مشرکوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا یقرب المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دو، یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جن کا عقیدہ صاف ہے، فرمایا جب فرشتے آتے ہیں یہ پاک لوگ ہیں، اور فرشتے آنے کے ساتھ جب روح قبض کرتے ہیں یقولون، کہتے ہیں سلام علیکم، تمہیں رب کا سلام، تمہارے لیے رب کی طرف سے سلام، تمہارے اوپر سلامتی۔ سلام یعنی اب ہم نے روح قبض کر لی، اب آخر تک تم سلامتی میں ہی رہو گے، امن میں ہی رہو گے، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بسبب جو اعمال تم کرتے ہو، جو اعمال تم کرتے ہو۔ اب جنت میں داخلے کی صورت جو ہے، اصل چیز جو ہے جنت میں داخلہ، وہ تو اللہ کی فضل
فضل ہے، جنت میں دخول یہ فضل الہی ہے۔ اور یہ جو اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ اعمال جنت میں دخول کا ظاہری سبب ہے، ورنہ حقیقت وہ فضل الہی ہے، وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ کوئی انسان یہ نہ کہے میں نے اعمال کر لیے بس اب اللہ کا مجھ پر مجھے جنت میں داخل کرنا یہ لازمی ہو گیا، نہ، اعمال کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، نگاہ رکھے، خدایا میرے بس میں یہ تھا، قبول کرنے والی ذات تیری ہے، بخشنے والی ذات تیری ہے، جنت میں داخل کرنے والی ذات تیری ہے۔ تو اصل چیز جنت میں دخول کا وہ فضل الہی ہے، وہ رحمت الہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے داخل کرے، اور اعمال اس کے لیے ظاہری سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ان اعمال صالحہ میں مشغول فرمائے۔